السلام علیکم. رفاع FM 102.2 میزبان آپ کا طارق بٹ. یہاں عام طور پر ان لمحات میں جب آپ پروگرام دیکھا کرتے ہیں آپ کی صحت، تو آپ کے ساتھ میزبان ہوا کرتی ہیں اریبہ سلیم، یا پہلے محترم عرفان بھٹی صاحب ہوا کرتے تھے. آج وہ دونوں موجود نہیں، لیکن پروگرام تو ظاہر ہے جانا ہے نا جی. یہ ریڈیو کا معاملہ یا ٹیلی ویژن کا معاملہ ایسا کہ جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا اور اس نے جانا ہے. میرے ساتھ ایک انتہائی محترم ہستی موجود ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی صحت کے حوالے سے مشاورت ہوگی تو ظاہر ہے کسی حکیم کے ساتھ ہوگی، کسی ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ کے ساتھ ہوگی، یا پھر ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ ہوگی. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جی. ڈاکٹر صاحب کا اسم گرامی ہے ڈاکٹر خورشید الحسن خورشید. یہ آخری خورشید مجھے کچھ کھٹک رہا ہے کہ یہ وہ جو ہم آخر میں لگایا کرتے ہیں نا جی تخلص، تو اس سے مجھے کچھ شاعر لگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا سر. آپ نے مجھے میرے خیال سے دوسری دفعہ آ رہا ہوں، آپ نے مجھے دوبارہ انوائٹ کیا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ صحت کے حوالے سے ہر بندہ پریشان رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. تو اگر مفت میں مشورہ مل جائے، ورنہ تو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے کلینک میں باقاعدہ چل کے، یا گاڑی استعمال کریں گے یا بائک استعمال کریں گے یا پیدل جائیں گے، توانائی تو لگتی ہے. تو اگر یہاں سے مفت مشورہ مل جاتا ہے اور فیس بک پہ دوست لائیو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک طرح سے یہ ضروری ہے. جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اگر دولت ہے اس پہ زکوٰۃ یا صدقہ لگتا ہے، تو اس کے آپ کے پاس جو نالج ہے اس کے بھی آپ کو دینا چاہیے، اس کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے. اور لازمی ہر جگہ پیسے ہی آپ امید کریں. ویسے بھی تقسیم کرنے سے اس میں تقسیم اضافہ کرنے ہوتا ہے. اور یہ تو بہت ضروری ہے. یہ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں جب بھی آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو آج، جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا بھی کہ میں کیسے آ جایا ہوں، تو اس کی آنے کی وجہ بھی یہی کہ مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن وہ میرا سوال آپ گول کر گئے. میں نے کہا یہ خورشید پہلے تو لگا، یہ خورشید ویسے کہتے ہیں سورج کو. سورج. ہاں جی. وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اگر بتا دیں، کیونکہ محترم اسلم مغل صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں جی. وہ جو چاچا لبا ہوتے ہیں، چاچا لبا صاحب بہت علم رکھنے والی شخصیت یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. تو انہی سے میں سیکھتا رہتا ہوں. وہ بتاتے ہیں قمر چاند کو کہتے ہیں اور خورشید سورج کو، ورنہ مجھے کیا پتا، میں تو پنڈو آدمی ہوں. یہ آخر میں خورشید کیسے لگا دیا آپ نے؟ خورشید الحسن تک تو ٹھیک ہے. وہ ایک شعر ہے نا سر، تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، کسی روز اتر میرے گھر میں شام کے بعد. واہ 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 واہ. یہ میرا جو نام ہے سر، یہ میرے بھائی ہیں انہوں نے رکھا تھا. بیسیکلی ہمارے کشمیر میں ایک پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے خورشید حسن خورشید. جی بالکل. ہی واز ویری فیمس ان یونیورسٹی میں، اور اس میں تو ان کی نام کی وجہ سے انہوں نے میرا نام اس کو کاپی کی، تو وہ حسن تھا، یہ الحسن ہو گیا. تو ویسے شاعر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کے نام پہ ہی پورا کاپی وہ ہے، تو اس وجہ سے. اچھا، آپ کا تعلق کشمیر، آزاد کشمیر کی کس علاقے کے ساتھ؟ آزاد کشمیر میں جو ڈسٹرکٹ ایک ہے نیلم ویلی، بہت خوبصورت. تو وہاں سے میرا تعلق. میں ابھی اکتوبر میں وہاں پر ایک ڈرامہ کر کے آیا. اسلم مغل صاحب تو مجھ سے پہلے کر کے آئے تھے، میں اکتوبر میں کر کے آیا. کس جگہ؟ اکتوبر تھا نا جی ہمارا اس کا یوم سیاہ. اچھا. تو اس کے حوالے سے وادی نیلم میں کر کے بالکل. اچھا، زبردست. میں ادھر 8 مقام سے تھوڑا سا پہلے ہم وہاں پر ہمارا شوٹ تھا. بس یوں سمجھ لیں کہ نیچے ہم تھے، اوپر توپیں تھیں وہ ان کی، وہ جو ہمارے دشمن ہیں جن کو ابھی 10 کو ہم نے مزہ چکھایا. آپ فیل کریں کہ یہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں تو وہ فرام 70 ایئر سے خدائے بزرگ برتر نے ان کو ہمت دی ہے نا جی. جہادی لوگ ہیں اور جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو کشمیر میں بیماریاں کم ہوں گی میرے خیال میں، کچھ موسم کی وجہ سے، کچھ وہاں کے تازہ پھل کی وجہ سے، اور کچھ وہاں کے لوگوں کے جری اور کیا کہتے ہیں جفاکش ہونے کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیزیزز، جو بیماریاں آپ شہروں میں دیکھتے ہیں وہ دیہاتوں میں کم ہیں. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو انفارچونیٹلی جو ایک الارمنگ جو چیز دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ کہ نیلم ویلی میں کینسر بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا. یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے. میرا جو گاؤں ہے اور جو میری مطلب فیملی میں ہی ہے، بہت ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے ایک سرکل، اس میں پچھلے 5 سالوں میں کم از کم 6 سے 7، اگر میں بھی غلط نہ ہوں، پیشنٹ ایسے نکلے. اور میلیگننسیز بھی ڈفرینٹ ہیں، مطلب ایک اسپیسیفک نہیں ہے. جیسے کسی کو لبلبی کی ہے، کسی کو میدے کی ہے، کسی کو بریسٹ کی ہے، تو مختلف یہ میلیگننسیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. کیا مطلب ہے، کوئی ریسرچ اس پہ ہوئی کہ کیا وجہ ہے وہاں پہ اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی جو موٹی بات ہو رہی ہے وہ 2 باتیں ہو رہی ہیں اس پہ. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا جو پانی وہ ہارڈ واٹر ہے،
آپ کو اگر آئیڈیا ہارڈ واٹر اور کولڈ واٹر کا اگر پتہ، ہارڈ واٹر یہ ہوتا ہے کہ اس سے جیسے اگر ہم ہاتھ دھوئیں تو جھاگ نہیں بنتی، مے بی ہارڈ واٹر از اے ریزن فار دس. اور دوسری وجہ یہ کہ کیونکہ آپ 2000 سے پہلے وہاں پہ بہت زیادہ شیلنگ رہی ہے انڈین آرمی کی، اس میں تو کوئی شک اس میں تو وہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مے بی ان کی شیلنگ کی وجہ سے کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو پانی میں مل گئے ہیں اور اب وہ پانی پینے سے یا اس ایٹماسفیئر سے اب ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہو رہے ہیں. اور میلیگننسیز کا جو ریٹ ہے اگر میں کہوں نیلم ویلی میں وہ بہت ہی خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اچھا میں حیران کہ وہ قدرتی پانی، چشموں کا پانی، اور مطلب اس کو تو میٹھا ہونا چاہیے، یہ کھارا پن اس میں کیسے؟ نہیں، کھارا پانی کھارا پن اس میں نہیں ہے، ہارڈ بھاری واٹر ہے، بھاری ہے، بھاری ہے، کھارا نہیں ہے، میٹھا ہے ٹھنڈا ہے. لیکن وہ ہارڈ واٹر اس کی پراپرٹی ہے کہ وہ جاگ نہیں بناتا، اس میں پھر کیمیکل کمپوزیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو کھارا پانی ہوتا ہے نا جی، وہ بھی جھاگ نہیں بناتا. یعنی آپ اگر اس کھارے پانی سے نہاتے ہیں اور سر میں اگر آپ شیمپو استعمال نہیں کرتے، صابن استعمال کرتے ہیں، تو وہ جم جاتا ہے، کھٹے بن جاتا ہے. یہ کھارا ہے، وہ ہارڈ ہے، وہ اس میں تھوڑا ڈفرینٹ. بھاری ہے. اس کا ذائقہ اگر آپ نے فیل کیا ہو تو ذائقہ بالکل اس کا بہت ہی اچھا ہے اگر آپ نے کے پیا. علاقے میں جو سب سے زیادہ خوبی دیکھی کہ پڑھنے کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے، خاص طور پر بچیوں میں. لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے وہاں کا، بچیوں کا 90% سے اوپر ہے ایسے ہی ہے الحمدللہ. بالکل. اور وہاں پہ نیلم ویلی میں اگر آپ کسی بھی گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو ہر گاؤں میں ہر شعبے میں ان کے لوگ ہیں، ایسی کوئی شعبہ نہیں ہے. میں اپنے پوری ڈسٹرکٹ کا میں فرسٹ گیسٹرونٹولوجسٹ ہوں ماشاءاللہ. تو اس طرح دیکھا جائے تو آپ اب کیونکہ ایک وقت ایسا تھا وہاں پہ صرف MBBS لوگ نہیں ہوتے تھے، پھر MBBS ہے. اب وہاں پہ ہر گاؤں سے میرے خیال سے آپ کو کنسلٹنٹ بھی شاید FCPS کنسلٹنٹ بھی ملے. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. تو بہت یہ جو موسم جا رہا ہے آج، تو رب کائنات نے کچھ کرم فرما دیا کہ آسمان کے اوپر بادل ہیں، بلکہ کل سے ہیں. آج ہو سکتا ہے ابر رحمت برس بھی جائے، لیکن اس سے پہلے جو خورشید برس رہا تھا اور بہت اپنے جوبن میں تھا اور جذبات دکھا رہا تھا، اس میں مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے تھی جو میں نے نہیں کی اور اسپتال پہنچ گیا؟ سر یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ویسے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ سے ایک بات کروں. جی بتائیے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہیں، اس میں یہ تھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اللہ والے تھے، تو ان کے دربار میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک باہر سے ایک بندے آئے، تو دوسرے جو اندر بیٹھے ان میں سے کسی ایک نے ان سے کنورسیشن کی، ہاں جی باہر موسم کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ بہتاشا گرمی ہے اور بہت، جیسے ہم لوگ ہمارے آج کل. تو بزرگ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کون ہوتے ہیں موسم کا گلہ کرنے والے؟ واہ واہ. موسم تو جو ہے نا یہ تو میرے رب کی وہ تخلیق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ کب سورج کو برسانا اور کب ابر رحمت کو برسانا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اگر یہ موسم کے گلہ کریں نا کہ بہت گرمی ہے یا بہت سردی، تو آپ اللہ سے گلہ کریں. تو یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس. ہم تو ذرا اللہ رب العزت سے پیار زیادہ کرتے ہیں نا، تو جو گلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی سے کرتے ہیں. نیت آپ کی اگر ایسی ہے تو پھر تو بہت ایسی بات ہے، لیکن ہم روٹین میں نے دیکھا ہم لوگ بشمول میرے ہم لوگ ہماری نیت جو ہے نا وہ نیت کچھ نہیں ہوتی، بس ہم سب جسٹ گلہ کر رہے ہوتے. نہیں، ہم اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں. ہم پیار محبت والا گلہ تو ٹھیک ہے، جتنا بھی کرنا ہے. ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اسلم مغل کے ساتھ میری چونکہ پیار محبت کا تعلق ہے، آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں دیکھیں محبت میں. یہ انڈیویجول کیسز ہے. ہاں جی، یہ انڈیویجول کیسز ہے. آپ کی دیکھیں آپ کو اور آپ کے رب کا کنیکشن صرف آپ کو پتہ ہے، رب کو پتہ ہے، کوئی شک نہیں، مجھے نہیں پتہ. میرے اور رب کا کیا کنیکشن ہے یہ رب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اس لیے تو خیر انڈیویجول ایک جنرلی جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جنرلی بیسیکلی آپ معنی کیجئے کہ ہم بحیثیت انسان قرآن میں بھی ذکر اور ہم خود بھی ہم نہ شکر ہیں. وہ تو خود قرآن کا فرمان ہے. جی ہم نہ شکر ہیں، تو ہم موسم کو بھی نہ شکری میں لیتے ہیں ہمیشہ. سردی ہوتی ہے تو اوفو بہت سردی ہوگی، گرمی ہوتی ہے تو اوفو بہت گرمی ہوگی. لیکن چلیں یہ تو انڈیویجلی کہنے والے نے تو یہ بھی کہا نا جی کہ گرمی نہ ہوتی فصلیں کیسے پکتی، گرمی نہ ہوتی پھل کیسے پکتے، اور یہ رنگ برنگے لذیذ لذیذ پھل ہم کھاتے کیسے؟ اس گرمی کے پیچھے بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی. تو اب رب کی حکمت کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رب ہی نے ہمیں سکھایا کہ جب سورج برسے تو اب آپ نے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو آپ نے دیکھا اربن جو ادھر ہم سٹی ہے، اس میں بہت زیادہ پولوشن بھی ہے. گرمی جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، آپ دھوپ میں اگر کھڑے ہوتے ہیں آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز جو 90% ہوتی ہے، ایک چیز 10% ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہیٹ ایگزاسٹ، ہیٹ سے ایگزاسٹ ہو جانا، ہیٹ کی تھکن، گرمی کی تھکن ہونا. ایک یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہیٹ سٹروک. اب یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. گرمی کی تھکن جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، طاری ہو جائے، ایک یہ اور ایک ہیٹ سٹروک ہو جانا. اب یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہیٹ کی تھکن کیا، گرمی کی تھکن کیا، وہ سپوز میں ہوں وہاں پہ ہم
صبح दिन को 10 बजे निकलते हैं घर से किसी भी काम से, हम आते हैं जिसमें हमें बाहर खड़ा होना पड़ जाता है किसी पर, आप खड़े होते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने की वजह से आपको कमज़ोरी सी महसूस होती है, क्या पता आपको हल्के फुल्के चक्कर भी आना हो, आपको बहुत थक जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं किस तरह से यहाँ से निकलूँ। और अगर आप वहाँ से इवैक्यूएट कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप घर जाते हैं किसी भी ठंडी जगह पर बैठते हैं तो आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इसको कहते हैं गर्मी की थकन होना। तो क्योंकि गर्मी की थकन, कोई गर्मी लगी, आपको पसीना आया, स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग में आपका साल्ट वेस्ट हुए, आपका पानी निकला, आपके अंदर डिहाइड्रेशन हुई, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी थकावट हुई, आपको ये सारे फीलिंग्स हुई। लेकिन आपने जिस्म मेरे के अंदर जो पानी मौजूद था, नमकियात मौजूद थे, वो पसीने के जरिए जाया हो गए। और रिप्लेसमेंट उनकी उस वक्त हो नहीं रही थी, नहीं हो रही, और आपने फौरन अपने आप को वहां से निकाल दिया, आप गए हीट से बच के, आपने पानी पी लिया, नमकोल पी लिया, आप बच के। ये होगी हीट की थकन। ठीक। दूसरा होगी हीट स्ट्रोक। अब कुछ ऐसे लोग किसी भी वजह से बेचारे वो आए, सेम उनके साथ हुआ, उनको पसीना आया, उनको थकन हुई, उनको हल्का सा चक्कर आया, लेकिन वो उस हीट से निकल ना पाए, वो साए में ना जा सके, वो अपना पानी ना पी सके, अपना रिप्लेसमेंट ना कर सके, तो ये थकन आस्ते से हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट होती है। उसकी अलामत क्या होती हैं, उसमें ना पसीना आना बंद हो जाता है। अच्छा, जिस्म से फासद मादे निकलने बंद हो जाते हैं। टेम्परेचर आपका खतरनाक 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 104 फॉरेनहाइट तक चला जाता है। आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, माउफ हो जाता है, वनूदगी सी तारी होना शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रही थी आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर आप बेहोश हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अब रब से मैं शिकायत कर रहा हूं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तपिश बहुत ज्यादा है, तो रब ने मुझे जो अक्ल सलीम अता की है उसके मुताबिक तो मुझे पानी की एक बोतल अपने पास रखनी चाहिए और एक कपड़ा भी अपने सर पे या गर्दन को बहुत जरूरी है। उसको गीला कर करके थोड़ी थोड़ी देर बाद सो करके अपने ऊपर रखते रहे। पानी पिए, पानी के अंदर घर से ही जाते चीनी और नमक डाल के उसका नमकोल बना ले, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहे उसको। तो ये तो एहतियाती तदबीर में आ गया ना। पहले हम ये कह रहे थे कि हम लोगों को जरिए बताना चाह रहे थे हीट स्ट्रोक में और हीट एग्जॉस्टेशन में फ़र्क है। इस फ़र्क को ताकि वो जाने ये ना हो कि कोई भी बंदा हीट की इसकी थकन की वजह से और वो अपने आप को सोचे कि हीट स्ट्रोक तक ले जाए। बिल्कुल ठीक। तो मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यार, अगर आपको गर्मी में गए, पसीना आया, आपको थकावट हुई, आपको हल्का फुल्का चक्कर आया, हल्की फुल्की उल्टी होगी या आपको नजिएटेड फीलिंग्स आ गई, सब कुछ आ गया, जब भी ये फील है आप तो फौरन वहां से अपने आप को इवैक्यूएट करें ना, और साए में जाएं, ठंडी जगह पे जाएं, फौरन अपने जिस्म के ऊपर ठंडा पानी पॉसिबल हो फेंकें, आप ओरल पानी लें, नमकियात लें, ये सब कुछ करें। इस सब करें तो ये आपकी ये चीज़ें जो है ना वो सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सपोज ये सेटल नहीं होती, इन सब के बावजूद भी आपकी उल्टी या आपके चक्कर जो है वो नहीं हो रहे, अगर आपकी नब्ज़ दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है या अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, तो फिर आपको हॉस्पिटल लाजमी जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि आप अगली स्टेज पे चले गए जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। या पहले आप गर्मी में थे, कई लोग आपने देखो कि बेचारे हमारे मजदूर हैं और कई लोग हैं वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं गर्मी से, तो वो होते तो उनको फिर फौरन हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। ज़ाहिर इस शिद्दत की गर्मी में भी वो सड़कों पे बजरी कूट रहे होते हैं और सड़कों पे वो तारकोल जो है वो सारा कुछ मजदूरी रेड़ियां लगाई हुई हैं। और इन से हट के जो हमारी ट्रैफिक के पुलिस है, हमारी ट्रैफिक पुलिस वो बेचारे, हमारे जो ये एमपी आर्मी के लोग हैं, ये बेचारे इतनी मोटी मोटी यूनिफॉर्म में ये चौकों में खड़े होते हैं, तनूर के ऊपर रोटी लगाने वाले, वो देखिए वो बड़ी मेहनत करते हैं वो भी बेचारे, और सिक्योरिटी गार्ड बेचारे जिनको हम बिल्कुल कोई शक नहीं। और एक भी बड़ी महदूद। एक पोस्ट पढ़ा था उसमें कह रहे थे कि इनकी यूनिफॉर्म भी सुने पॉलिएस्टर की बनी होती है। तो इसमें चले बहुत ज्यादा शिकवा ये जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से के सभी चराग जलाए जाते। थोड़ा कि छतरी ले आए, कुछ चीज़ें बड़ी इजी हैं। छतरी तो इजी हर कोई अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड भाई है, हमारा रेडी के ऊपर है, वो छतरी ले हम अपने साथ, छतरी रख लें, मजा पानी ले आए, पानी तो ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ आपने भी नोट की कि मैंने की होगी ना, गर्मी की वजह से चलें, ये तो इशू तो हमारे साथ हो रहे हैं। जो सबसे बड़े इशू ये हो रहे हैं ना कि हमने ना जमीन को कारपेट कर दिया विद द सीमेंट एंड बजरी, जो मुझे सबसे नपसंद चीज़, रहने नहीं दी। मिट्टी कहीं पे भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती। अब मैं देखता हूँ कई जगहों पे, अगर हम अपनी हॉस्पिटल के बाहर की ऐलान की बात करें, कई जगहों पे बेजा सीमेंट लगाए हुए, कोई शक नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उसको क्यों लगा रहे हैं? उधर घास लगा लेना, उधर मिट्टी को छोड़े। अब बारिश होती है, हमारे यहाँ बारिश हो भी जाए ना, तो
پانی سیمٹوں کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے, زمین کے اندر جا ہی نہیں جا رہا. روز ہم خبریں پڑھیں جی کہ سطح زمین سے پانی نیچے جا رہے. ہر سال راولپنڈی میں زمین کے اندر پانی کی سطح 9 فٹ نیچے جا رہی ہے. 9 فٹ نیچے جا رہی ہے. اب ہم اس 9 فٹ نیچے جانے کو روک, اس کے لیے کوئی بندہ اس کے لیے سٹریس نہیں لے رہا. اب اس کا سٹریس تو یہ ہے نا کہ آپ یہ جو ہم نے فٹ پاتھوں کو ٹف ٹائلیں لگا کے, مجھے نہیں پتا کہ یہ پیسہ ان چیزوں پہ کہاں سے ان کے پاس آ جاتا اور کیسے لگ جاتی ہیں. میں نے بڑا ایک خوبصورت طریقہ دیکھا. ظاہر ہے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوا کہ ایک دوست ہیں, ان کے بور میں پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی. انہوں نے کیا کیا کہ بور کے بالکل نزدیک, یہ فرض کریں بور ہے تو اس کے 4 فٹ, ایک گڑا کھود کے اس کے اندر انہوں نے ریت بجری شامل کر کے اس کے اندر ایک ڈرم رکھا اور اس کے اندر انہوں نے کوئلہ وغیرہ ڈال کے اس کے بعد پائپ کے ذریعے چھت تک لے گئے اس کو, اور بارش کا پانی جو ہے وہ اس ڈرم کے ذریعے وہ زمین میں لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے بور کی سطح جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہی. وہ بور جو پہلے 5 منٹ نہیں چلتا تھا موٹر لگا کے, اب اس نے 15 منٹ چلنا شروع کر دیا, حالانکہ بارش بھی اتنی نہیں ہوئی. تو یہ طریقے ہم گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں. گھروں میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پروگرام کی توسط سے کوئی اور بندہ سن رہا ہو جو یہ ہمارے جو بناتے ہیں پالیسیز بناتے ہیں, ان لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے نا کہ بجائے اس کے کہ دن بدن یہ کہیں جی پانی نیچے جا رہے ہیں, عوام پہ چلے, عوام بیچاری کیا کرے, گرمی ہے تو پانی تو پینا پڑے گا, شاور تو لینا پڑے گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار تھے. اس وقت میں نے ان کو ایک چٹھی لکھی. میں نے کہا لکھا جی کہ یہ جو سروس اسٹیشن جگہ جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں, کسی دور میں ہوتا تھا جی کہ بینک سے بینک کا فاصلہ کم از کم 300 میٹر ہونا چاہیے, اب تو وہ بھی نہیں ہے, بینک کے ایک برانچ کے اوپر دوسری برانچ ہے. اسی طرح یہ سروس اسٹیشن, ان کی مہربانی کہ میں نے انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا عام عوام کے لیے بھی ایک محکمہ کہ وہ اگر کوئی شکایت ہو تو لکھ سکتے ہیں. انہوں نے آرڈر پاس کر دیے جی کہ یہ ری سائیکلنگ کا انتظام کریں سروس اسٹیشن والے. کچھ سروس اسٹیشنز پہ ہوا, ساروں پہ نہیں ہو سکا, لیکن وہ جو میٹھا پانی تھا اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا جی ری سائیکل کریں. یہ ری سائیکلنگ ہونا چاہیے نا سر, بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں جس پہ ان پہ بات کر کے بندہ خود ہی فرسٹریٹ ہوتا ہے. بچا, لیکن بات بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. لیکن یہ کہ اس میں پھر یہ کہ ہر بندہ اپنا اسے کیا, اب اپنے گھر ہیں آپ کے, اب اپنے گھروں میں باہر جو کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کنسٹرکشن تک ہی محدود رہیں. باہر اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو سیمنٹ سریا اتنا پسند کیوں ہے. میرے خیال میں وہ چمک جو ہے نا ان کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے. عجیب سی چمک ہے. کیا گھاس کا سبز رنگ یہ تو زیادہ اچھا ہے. دیکھیں نا پولوشن بھی تو اسی لیے ہو رہی ہے نا, جب درخت نہیں ہے, آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو وہ بھی ایک ری سائیکل ہے, وہ سائیکل ہے پورا, اس کو وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. آپ کے پاس ایک چیز زیادہ ہو رہی ہے, دوسری کم ہو رہی ہے. تو یہ گرمی بھی بیسیکلی اسی وجہ سے آ رہی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے. جب آپ نے انوائرمنٹ کو چینج کیا, جب آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر آپ نے اپنی کارپیٹ ڈالنا شروع کر دی, جب اوپر سے پانی آ رہا تھا, جو بچپن سے ہمیں یہ پڑھا رہے تھے نا کہ پانی اوپر سے آتا ہے, زمین اس کو جذب کرتی ہے, واپس وہ چشموں سے باہر آتا ہے, وہ گڑھے بھرتے ہیں تو پانی کی طرح اوپر جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے. اب آپ نے اس سائیکل کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, وہ پانی نیچے بھی نہیں جا رہا, پھر اوپر بھی نہیں جا رہا. جب پانی نہیں آیا تو اب آپ صرف دار مدار آپ کو بارش پہ رہے گی, اور جو نیچے آلریڈی پانی ہے اسی پہ رہے گی نا. بارش تو پہ یہ کہ جو کوئی ڈیم ہے, کوئی دریا, ندی, کوئی چھوٹی موٹی خشک جگہ, اسی پہ ہی لگے گا نا. اگر آپ سوچیں ابھی اگر ہم ادھر بیٹھ کے سوچیں جس ایریا میں ہمارے اس کے ارد گرد آپ سوچیں, آپ کو کئی پیج نظر آ رہے ہیں, سوائے 1-2 چھوٹے چھوٹے جو پارک بن گئے ہیں, ان پارکوں میں بھی درمیان میں ٹف ٹائلیں لگا دی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں. ظلم کی انتہا ہے کہ ہم نے ایک جاندار جو درخت ہے اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے جس کی انتہا نہیں. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے سوسائٹیز بن رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو زرعی زمین بلاک اگا رہی ہے, اینٹیں اگا رہی ہے, سریا اگا رہی ہے, فصلیں ختم ہو رہی ہیں, پھل ختم ہو رہے ہیں, درخت ختم ہو رہے ہیں. اور آپ اگر اس بات سے اتفاق کریں کہ جتنے گھر بڑے بنتے جا رہے ہیں ان میں سے بندے اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں. ویسے بھی بڑے گھروں میں کچھ تلخ بات ہو جائے گی, ہم چھوٹے لوگ ہی رہ رہے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے. لیکن یہ کہ وہ خدا کی قدرت ہے, یہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو ہم سب شامل ہیں. جو یہ جب سری اور سیمنٹ آتے ہیں نا, یہ بندوں کے درمیان بھی گیپ کریٹ کرتے ہیں.
جی آپ جتنی بھی سوسائٹیز آپ اس میں وزٹ کریں نا, اگر آپ پرانے پنڈی میں چلے جائیں, پرانے کسی اور شہر میں چلے جائیں, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھروں سے اندر سے وہاں ایسے نکلیے باندھا سوچتے اتنے اندر رہ کیسے رہیں. اور آپ یہ سوسائٹیز میں جائیں نا, آپ بڑے بڑے گھر ہوں گے 3 اسٹوری 4 اندر سے دو بندے, دو بڈھی بڈھا, اور وہ بھی لاٹھی ٹکیلتے ہوئے, بس وہ ہوں گے. تو بدنصیبی کی انتہا ہے. اور جس طرح آپ نے ابھی بات کی, ہم نے نیل ویلی کی بات کی, اب آپ دیکھیں نیل ویلی جیسے خوبصورت ایریا میں بھی ادھر بھی جا کے انہوں نے کنسٹرکشن RCC کنسٹرکشن لوگ کرنے شروع ہو گئے. ظلم, حالانکہ ادھر ساری زندگی وہی لکڑی چلتی رہی, لکڑی اور خوبصورتی لکڑی کی. خوبصورتی تھی وہی بالا. میں جو دیکھ کے آیا جس گھر میں ہم شوٹ کر رہے تھے, وہ سارا انہوں نے بالے اور وہی رکھے ہوئے. دیکھیں اگر آپ پنڈی سے نیل ویلی جا رہے ہیں تو یو وانٹ ٹو سی دیس, ظاہر ہے. اگر وہاں پہ بھی آپ کو, اور آپ نے اگر دیکھو, مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا نہیں, وہاں پہ بھی اگر گیسٹ روم بننا ہو جس میں یہ سیمنٹ سریا ہو, ہاں تو وہاں جانے کی ضرورت ادھر آپ کیا کریں گے, کوئی ضرورت نہیں. تو دیکھیں وہ میرا بہت مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن آئیڈیلی اس کو بھی ایسے پریزرو کرنا چاہیے. ادھر بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ یہاں تک, اس سے پیچھے سیمنٹ سیریے کے کام نہیں ہوگا. یہ تو آزاد گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا جی, اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یار یہاں سے آپ سیمنٹ سیریے کے کام نہیں ہوگا, اس سے زیادہ گیسٹ روم نہیں بنیں گے, اس سے زیادہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی, اس سے زیادہ یہ نہیں ہوگا, تاکہ لوگ جائیں تو ان کو کھلی اسپیس ملے نا. اچھا واپس ادھر ہی واپس آتے ہیں, یہ بھی ظاہر ہے ہمارے موضوع کا ہی حصہ ہے, موضوع سے ہم ہٹ نہیں رہے. عام حالات میں معاف کیجیے گا 8 گلاس پانی پی لے تو میرے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ جو حالات ہیں اس وقت, پسینہ جس مقدار سے جس تعداد میں نکل رہا ہے, نمکیات جس تعداد میں نکل رہے ہیں, مجھے وہ گلاسوں کی تعداد میں کتنا اضافہ کرنا ہوگا. دیکھیں آئیڈیلی تو آپ اس طرح اسپیسیفکلی کسی کو پانی کے گلاس لمٹ نہیں کروا سکتے نا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا اپنا باڈی ویٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر اس کی نیچر آف جاب ڈفرینٹ ہے. ابھی آپ AC میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید آپ کے بدلے آپ ہی کے وزن جتنا بندہ بھائی دھوپ میں بیٹھا ہو, تو آپ دونوں کا انٹیک برابر نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹیپل پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو انڈر کارڈیک ڈیزیزز چاری ہوتی ہیں, جن کو گردوں کے مسائل ہوتے ہیں, جن کو کوئی اور ایسے مسائل ہیں کہ جس میں وہ بہت زیادہ پانی ان کے لیے وہ نہیں پی سکتے. اس میں وہ یہ مطلب میرے جو رائے وہ یہ کہ آپ کے پاس پانی ہو, آپ اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دیں. اچھا یہ ہونا چاہیے. واہ, آپ اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دیں. آپ وہ یہ تو آپ کو خود پتہ چل جائے کہ یار مجھے پانی کی کمی ہو رہی ہے, تو آپ پیاس کی طلب کا ویٹ نہ کریں. ٹھیک, بعد 5 منٹ 10 منٹ بعد پی لیں, 2-4 گھونٹ پی لیں, 4-5 گھونٹ جتنے بھی پی لیں, 4-5 گھونٹ پی لیں. ایک دور تھا میں نے دیکھا اپنی دادی جان کو, اپنے دادا جان کو, اب تو خیر وہ دور نہیں رہا, کہ جب یہ شدت کی گرمی ہوتی تھی تو وہ سالن کا استعمال ترک کر دیتے تھے. دہی میں یہ کھیرا, پیاز, ٹماٹر, رائتا بنا کے اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. یہ اب بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ پرانی ہوگی دقیانوسی چیزیں. یہ آپ جو ہے نا وہ میری فیلڈ پہ اب آپ آگے. اچھا, آپ کی فیلڈ آ گئی. چلے بڑا اچھا کیا آپ نے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, اس میں گیسٹرک جو ایشوز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کو معدے کی تذابیت بڑھ جاتی ہے, آپ کو الٹی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو متلی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ گرمیوں میں پانی ہم جیسے بات کریں کم ہو جاتے ہیں, اور پانی کی پینے کی جو کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس پانی پینے سے لوگوں کے اندر یہ رکان ہیپاٹائٹس A اور E کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, اس کی وجہ سے آپ کے اندر گیسٹرو یہ جو الٹیاں پیچس والے مسائل ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو تذابیت بڑھ جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسالے والی چیزوں سے, وہ ماشاءاللہ سے پرانے لوگ زیرہ وہ تھے تو وہ اس لیے اوائڈ کرتے تھے کہ ان کی پانی کی کمی ہے آلریڈی, تو وہ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں, تو وہ پھر اور آپ کو نا گیسٹرک اپسیٹ میں انکریز کرتی ہیں, وہ گیسٹرک اپسیٹ کرتی ہیں. تو اس میں یہ کہ وہ دہی کا استعمال کر لیتے ہیں. کھیرے میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جی. واٹر میلن ہے, اس میں بہت زیادہ پانی. اب پانی لازمی تو نہیں کہ آپ پانی پیتے ہی نہیں نا, تو آپ پھلوں کا استعمال کریں, ان کا پانی میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے. اس سے یہ کہ آپ پانی, کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ پانی پی بھی نہیں سکتے, تو پھل کھاتے ہیں, تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ تذابیت اور جو آپ کے گیسٹرک جو سسٹم ہے نا آنتوں کا وہ ٹھیک رہتا ہے. واٹر میلن کھا بھی لیا ساتھ پی بھی لیا, اسی طرح وہ آپ کا انگور ہم کھا بھی رہے ہیں ساتھ پی بھی رہے ہیں, پانی تو اندر جا رہا ہے نا. آج کل انگور تو میرا نہیں خیال ہے, آج کل واٹر میلن ہے, آم ابھی اس کے سیزن شروع ہو رہے ہیں, ان کی جوس, یہ بارش ہوگی تو اس کے بعد ذائقہ بھی اس میں آ جائے گا, ان کے شیک جوس پیئیں آپ. صحیح. اور تو یہ جو ابھی ہم نے قربانی تازہ ہوئی, وہ فریزر جو بھرا ہوا ہے وہ خدا کے لیے خالی کر دیں. اچھا, اللہ کے راستے میں نکال دیں, اللہ کے راستے میں نکال دیں. جس اللہ نے ہم تو چاہ رہے تھے وہ فریزر سے سیدھا پیٹ میں آئے. جس اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ ایک جانور لا کے کاٹ کے فریج بھر سکتے ہیں,
وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جانور کے بغیر بھی گوشت دے دے گا انشاءاللہ رازق تو اللہ ہے. تو آپ وہ دیں, وہ کیوں رکھتے ہیں؟ مطلب وہ اللہ کی مخلوق کو دے دے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی, ہم بیماریوں سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک بزرگ کی کہاوت ہے کہ اگر آپ کے پاس سپوز 500 روپے اور آپ اس کو اپنے ہاتھ میں بند کر کے رکھتے ہیں, اس کو گرنے نہیں دیتے, تو بالکل 100% یقین ہے کہ پیسے نہیں گریں گے, آپ کے ہاتھ میں ہی رہیں گے. اور 100% یقین یہ بھی اور بھی کچھ نہیں آئے گا, بیکاز دیر از نو اسپیس لیفٹ. ہاں وہ اندر جا ہی نہیں سکے گا, نہیں جائے گا. تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے نا, وہ تو گر ہی جائے گا, لیکن اب ہاتھ آپ کو بہت بڑا ہوگا, اس پہ کہیں آئیں گے. اچھا میرے بزرگ تو آپ فریج خالی کریں, خوبصورت فریج خالی کریں, اللہ تعالیٰ اس جیسی 10 فریجیں بھر دیں. میرے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ کتنی خوبصورت ہے کہ وہ ہم کھیت کے ایک کونے میں, ایک بنیرے پہ, ایک بننے پہ وہ اس کا کوڑے کا ڈھیر لگایا کرتے ہیں, گوبر کا ڈھیر لگایا کرتے ہیں. جب تک وہ ڈھیر لگا رہتا ہے بدبو دیتا رہتا ہے, جب اس کو کھیت میں ہم پھیلا دیتے ہیں پھر فصل ہوتی ہے تو وہ سونا اگلتی ہے. تو یہ اس کو پھیلانا ہے, ہم نے مٹھی کو بند نہیں رکھا. علم کو پھیلائیں, آپ کے پاس اور کوئی اللہ نے جو جو صلاحیت دی ہے اس کو آپ تقسیم کریں. تقسیم ایک تو بات ہوگی نہیں جی, یہ مطلب گوشت ووشت سے تھوڑا دور رہیں, اور یہ دہی کا, کھیرے کا اس کا استعمال کریں. اور دوسرا یہ جو ایک بات میں نے فیل کیا, پتہ نہیں کہ آج کل فریج کی کولنگ اور وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. اب آپ زیادہ دیر فریج میں چیز چھوڑتے ہیں تو وہ ذائقہ چینج کر دیتی ہے. جی ذائقہ, اور جب وہ ذائقہ چینج کرتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کے نا صحت کے اوپر مضر اثرات آتے ہیں. نظر نہ آنے والا بیکٹیریا اس میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے. تو بہتر ہے آپ اتنی بنائیں جو اسی دن میں کھا لیں, آپ کو فریج میں وہ رکھنا نہ پڑے. اور دوسرا یہ کہ آج کل جو زیادہ چیز, اگر آپ فیل کرو, میرے بھی گلا تھوڑا سا وہ ہے, تو یہ ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا, بہت زیادہ ٹھنڈا پی لیتے ہیں, تو اس کی تھوڑا اوائڈ کرنی ہے, خصوصاً بچے چھوٹے. گرم پانی پیا ہی نہیں جاتا, مزہ اتنا دیتا ہے ٹھنڈا پانی, اندر جو ہے نا جی ٹھنڈا ٹھار کر دیتا ہے. اس کے لیے بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں کہ جن کو پانی پینے سے گلے کی سوزش. اور اچھا آج کل تو اسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہوگا. ہاسپٹل ایک ایسی جگہ جہاں پہ رش کبھی کم نہیں ہو سکتا. اور ویسے تو میرے تو اور آبزرویشن ہے, میں تو جہاں جاتا ہوں سارے لوگ مجھے وہی نظر آتے ہیں. شاپنگ مال میں جاتا ہوں لگتا ہے پورا پاکستان یہاں پہ آئے ہوئے. اکٹھا ہوا. ریلوے اسٹیشن ہاسپٹل جاتا ہوں تو ادھر ہے, ریلوے اسٹیشن جاتا ہوں تو ادھر, اڈے پہ جاتا ہوں تو ادھر. تو رش تو ہر جگہ ہی ہے. لیکن آج کل بیماروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جی. ایک تو گرمی کی وہ شدت اور حدت, اور اوپر سے وہ قربانی کا گوشت تو ابھی کافی سارا ہم نے رکھا ہوا ہے, تو اس کو جب کھائیں گے تو پھر اسی طرف جانا پڑے گا. ویسے ٹو بی فرینک میری آبزرویشن ابھی ایسی نہیں ہے. اچھا نہیں, ابھی ٹھیک ہی ہے, نارمل ہے. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکے ایک سرج ہوئی ہے. الحمدللہ, یہ مطلب بہت اچھی بات ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اگر ہمیں عقل عطا فرما دی, ہدایت عطا فرما دی, ہم نے مخلوق میں بانٹ دیا, اور ایک تو نیکیاں اکٹھی کر لی, اور وہاں کے لیے یہ بانٹ دیا, یہ بھی کھا نہیں رہے, گرمی جانے کا انتظار کر رہے. لیکن اگر نہیں کھا رہے تو وہ زیادہ زیادتی کر رہے ہیں نا, اس میں تو پھر وہ پیدا ہو رہا ہے. جی ابھی ہم نے اس کو جاری, میرے خیال میں ہمیں اب کلوز کرنا ہے, اس لیے کہ آگے اسلم مغل صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم نے وہ ایک اور پروگرام کرنا ہے. چاچا لبا جی, تو آج تھوڑا سا ہم ہٹ کے آئے ہیں, جس طرح عام طور پہ آپ کی صحت کی جاتی ہے, ہم نے کہا جی اس سے ذرا ہٹ کے کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو اچھا لگا؟ یہ نہیں, مجھے تو بہت اچھا لگا. بس اس میں ایک آخری جو میں ایک, جی ضرور ضرور ضرور, میں ہمیشہ جو مریض بھی آتے ہیں ان کو بھی, ابھی اگر ہمارے کوئی ناظرین اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی علامت آئے, جیسے آپ کا سڈن قبض کو ہو جانا, پیچز کو ہو جانا, آپ کا چکر آ جانا, آپ کا بھوک نہ لگنا, زیادہ بھوک لگنا, چھوٹے پیشاب, مطلب کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جائے جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہو رہا تھا, ہٹ کے ہو رہے, تو میری ان سے درخواست ہے کہ خدا را ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا دیں. ہمارے یہاں مریض یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی علامت آتی ہے اس کو خود سے اس کا کوئی چیز ڈھونڈ لیتے. مطلب میں ایک معافی چاہ کے بھی ایک میرا مطلب کل کی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں, ایک مریض میرے پاس آیا تو ہی واز آن ویل چیئر, اور ان کی عمر تھی کوئی 69 ایئرس. تو میں نے پوچھا جی کہ ویل چیئر پہ کیوں ہیں؟ ان کے جی یہ تو ویسے ہی, میں نے کہا ویسے تو بندہ چلتا پھرتا ہے, ویل چیئر پہ کیوں آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ جو بھی تھے, انہوں نے کہا جی ان کو, انہیں بڑا ایک عجیب لفظ یوز کیا تھا, لیکن وہ یہ کہنا چاہیے ان کو ایڈیما ہو گیا. ایڈیما مطلب کہ پاؤں چھوٹ جاتے ہیں پانی کی وجہ سے, وہ مطلب سوجن ہو جاتی ہے پاؤں میں. میں نے کہا جی پاؤں کیوں سوجن ہوئے ان کے؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ کھانا زیادہ کھاتے تھے اور چکنائی زیادہ کھاتے تھے. اللہ پاک معاف فرمائے. تو میں نے کہا جی کہ میں نے تو آج تک ایسا نہیں سنا کہ کھانے اور چکنائی سے پاؤں سوجیں اور بندہ ویل چیئر پہ چلا جائے. تو ہمارے یہاں یہ نہیں کہ ہم زیادہ تر اپنی بیماریوں کی وجہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں,
سپوز ہم ایسے ہی کہتے ہیں جیسے گلے میں درد ہو گیا ہم کہتے ہیں ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جن کی بڑے پیشاب میں خون آ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں خون تو 4 سال سے آ رہا تھا, وہ تو بادی بواسیر تھی, ہم نے کسی کو دکھائی نہیں تو اندر سے پھر کینسر نکلتے. تو بس ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہیٹ اسٹروک کے لیے آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, اس طرح آپ کو کوئی اور علامات بھی ہوتی ہے نا, آپ اللہ کرے کہ کچھ بھی نہ ہو, اور ہماری بھی دعا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, لیکن آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس ضرور چلے جائیں. خود ڈاکٹر نہ بنے, خود ڈاکٹر نہ بنے, مطلب آپ خود اس کی وجہ نہ ڈھونڈیں کہ یہ چکنائی کھانے سے پاؤں سوج گیا اور بندہ ویل چیئر پہ چلا گیا, تو یہ خود نہ سوچیں, یا بادی بواسیر خود سے نہ سوچیں, یا یہ نہ سوچیں کہ میں نے کل جو ہوٹل پہ کھانا کھایا تھا اس لیے مجھے رات کو الٹیاں لگی, تو ٹھیک ہے شاید اسی وجہ سے ہوگا, لیکن ایک دفعہ لازمی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں جی. میرے ساتھ موجود تھے جی محترم ڈاکٹر خورشید الحسن خورشید صاحب, اور ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں موسم کے حوالے سے اپنے اوپر جو ہمارے پریشانیاں طاری ہو جاتی ہیں ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے, ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے, اس کو ہم نے بنیاد بنا کر آج کی گفتگو کی ہے. باقاعدہ کچھ سنجیدہ گفتگو کسی ایک موضوع کو لے کے ہم نے نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ یہ تھوڑا سا ہٹا ہوا انداز بھی شاید آپ کو پسند آیا ہو. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ سر. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں جی. اجازت دیجیے گا, تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ چاچا لبا جی کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.